جب بھی اسرائیل، فلسطین یا عرب ممالک یا دوسری طرف اسرائیل اور ایران کا معاملہ زیر بحث آتا ہے تو دو ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، وہ ہے گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ۔ عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مڈل ایسٹ کیا ہے اور گلف کیا ہے، کون سے ممالک کس ریجن میں آتے ہیں اور کون سا خطہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا خطہ ہے جس میں 16 ممالک شامل ہیں۔ یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے، جس میں عربی، ترک، ایرانی، یہودی اور کرد قومیں آباد ہیں۔ اس خطے میں مصر، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، اردن، عراق، ترکی، ایران، سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت شامل ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ کی اصطلاح سب سے پہلے 1902 میں سامنے آئی، جب ایک یورپین ہسٹورین ایلفریڈ تھائر پرشین گلف کی ہسٹوریکل، اکنامیکل اور پولیٹیکل اہمیت پر کچھ خاص مضمون لکھ رہا تھا، اور 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی حکومت نے مڈل ایسٹ کا لفظ باقاعدہ طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت دنیا کے بہت بڑے حصوں پر برطانیہ حکومت کرتا تھا۔ برطانوی حکومت ہندوستان کو فار ایسٹ یعنی مشرق میں بہت دور اور مصر کو نیئر ایسٹ یعنی مشرق میں قریب ترین ایک علاقہ سمجھتی تھی، اور ان دونوں خطوں کے درمیان کے علاقے کو مڈل ایسٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ جبکہ مڈل ایسٹ کے مقابلے میں جو گلف ریجن ہے یا گلف کنٹریز ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ یہ 6 ممالک خالصتاً عربی بولنے والے لوگوں پر مشتمل ہیں۔ یہ 6 ممالک مڈل ایسٹ کا بھی حصہ ہیں، اور ان 6 ممالک نے اپنا ایک اتحاد بنایا ہوا ہے جس کو گلف کوآپریشن کونسل کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں علاقائی اور سیاسی اعتبار سے دونوں ریجن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ گلف ریجن میں شامل 6 ممالک خالصتاً عربی ہیں اور ان کا آپس میں اتحاد فطری ہے، اور اس کے مقابلے میں مڈل ایسٹ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے اور اس میں 16 ممالک شامل ہیں، اور اس میں فطری اتحاد کا معاملہ زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ترکی، ایران اور سعودی عرب 3 ایسے ممالک شامل ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں، جن کے علاقے مختلف ہیں اور کلچر میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ میں اسرائیل بھی شامل ہے جو ان سب ملکوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ موجودہ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ دنیا میں بہت زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ بہت ساری جنگیں، بہت ساری لڑائیاں اس خطے سے وابستہ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور موجودہ کرائسس کے حوالے سے مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گلف کنٹریز بالکل الگ تھلگ ہیں اور ان کا کوئی خاص سیاسی کردار بھی نظر نہیں آتا۔ بنیادی طور پر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مڈل ایسٹ کو اور گلف کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا جا سکے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں آخر ان علاقوں میں فرق کیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دونوں علاقے کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔